بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، صحت سے رکھے اور سلامت رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ آج کا میرا ٹاپک، آج کا بھی بہت اچھا ٹاپک ہے، وہ اس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ 4 پرندوں کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اسے ہم آج ڈسکس کریں گے۔ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان گئے ہوئے تھے اور قبروں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرے گا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ان کے دل میں جیسے یہ خیال آیا نا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین ہے، بالکل یقین ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے ذرا واضح کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، بے شک کریں گے، لیکن کیسے؟ ذرا اطمینان ہو جائے قلب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 قسم کے مختلف پرندے لے کر آؤ، آواز دو، پرندوں کو بلاؤ، 4 پرندوں کو بلاؤ، ان پرندوں میں کوا، مرغی، مور اور کبوتر، یعنی مختلف قسم کے، مختلف شکل کے وہ پرندے تھے، تو انہیں بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی، جب وہ پرندے حاضر ہو گئے، اڑتے ہوئے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت بناؤ، ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، ان کو ذبح کر دیا، ان کا گوشت بنایا، ان کے پیسز کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے قیمہ کر دیا۔ یہ سننے میں آیا کہ ان 4 پرندوں کا قیمہ کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کے گوشت کو مکس کر دو، تو آپ نے ان کا گوشت مکس کر دیا، وہ 4 پرندے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر دیے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دو، یعنی ان کے گوشت کو پہلے مکس کرو، پھر ان کو مختلف جگہوں پر پھیلا دو، پہاڑوں پر۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کو آواز دے کر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ کون سا پرندے کا گوشت، کس کی ہڈی، کس کا گوشت قیمہ ہو گیا، مکس ہو گیا، میں کیسے ان کو بلاؤں اور یہ سامنے آ جائیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو، آواز دو، یہ میرا کام ہے ان کو زندہ کر کے بھیجنا، تم انہیں آواز دو۔ تو انہوں نے جیسے ہی آواز دی 4 پرندوں کو، وہ اڑتے ہوئے، چلتے ہوئے اپنی ٹانگوں پر صحیح سلامت آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے یہ دیکھا، حیران ہو گئے کہ وہی 4 پرندے اسی شکل و صورت میں، اسی رنگ روپ میں چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو آپ سجدے میں گر پڑے، آپ سجدہ شکر میں گر پڑے، اور آپ حیران ہو گئے اس بات کی، آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ کیا۔ اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ 4 پرندے جو ہیں وہ کوا، مرغی، مور اور کبوتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں اللہ کی شان۔ تو کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا قیامت کے روز؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ آخرت کا حساب ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، پھر آخرت کے لیے کچھ بنا لو، کچھ کما لو، اپنے اعمال اچھے کر لو، نماز پڑھ لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور سب اپنے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا۔ تو ہر شخص کو پھر اس کی جو ہے وہ اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے۔ بس اللہ فرماتا ہے کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں گناہ گار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو گناہ گار ہو مگر میں رحیم ہوں، تو تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، مگر میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے مگر میں
تیرے پردے رکھنے والا ہوں، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، بے حساب بخش دے، اور عمل صالح کی توفیق دے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ٹاپک اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔